غضب نہیں ہونے چاہیے ہیں، مہر اور ان کی جو رائے کی جو بھی ہے آزادی، اس چیز کی طرف ہے اشارہ۔ یہ وہ ہیں یعنی یہ 3 بچیاں جن کی کفالت کر رہے ہیں نا، اب وہ بچیاں بڑی ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، اب خود کفیل یہ چاہ رہا ہے کہ اسی لڑکی سے میں شادی کر لوں، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو پہلے اس کا کفیل ہوں، تو جو مالی معاملات ہوں گے مہر وغیرہ کے وہ میں اپنی مرضی سے وہ کر لوں گا، یہ تو یتیم بچی ہے، میرے گھر پل رہی ہے، میں ہی اس کا سارا کھانے پینے کا سب انتظام کرتا ہوں۔ تو کہا یہ نہیں، جو حق ہے، تبھی کہا نا کہ یہ تم رغبت تو رکھتے ان سے نکاح کی، لیکن انہیں پھر یہ مہر اور مالی معاملات میں ان کا حق ماننا چاہتے ہو، اور پھر زور دے کے یہ کہا کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، یتیموں کے معاملے میں عدل و قسط پر مضبوطی سے قائم رہو، وہ کسی حالت میں بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور کہا کہ یتیموں کا اتنا وہ حساس معاملہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی خیر بھی کرو گے یتیم کی بھلائی کے لیے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کے وہ علمی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ ہاں، یہ یعنی جو بے سہارا یتیم بچے ہیں ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ اس معنوں میں ہے مستضعفین اور ولدان، بچے یا لڑکے ولدان، ہاں ہاں بچے، اور مستضعفین یعنی بے سہارا سے کمزور یتیم بچوں کے حق کے بارے میں خیال نا۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ دیکھیں اگر وہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ان کے خیال رکھنے کی، تو اگلی آیت میں ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ نشوز کرتی ہے، نشوز عربی میں کہتے ہیں یعنی ایک سرکشی اور بغاوت سی نا، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا نا، اسی صورت میں کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوامون بنایا عورتوں پر، ہے ایک نظام چلانے کے لیے، گھر کے کنبے کا کوئی تو سربراہ ہو نا، حیثیت دی ہے۔ آگے بتایا بھی ہے کہ مرد ہی کماتا ہے، مرد ہی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیکمات پر بھی۔ اب اگر کسی گھر میں وہ عورت یہ ماننے پر گواری نہ کرے کہ جی آپ قوامون ہیں یا اللہ نے آپ کو برتری دی ہے، اور کہے جی نہیں میں اپنی من مانی جو دل چاہے انڈیپینڈنٹ میں کروں گی، نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ وہ نشوز ہے، نشوز بدسلوکی، بغاوت، سرکشی، یہ پہلے بھی لفظ آیا ہے، پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ وہاں پر ایک جگہ وہ بتایا نا کہ ہاں یہ سورہ نساء میں ہی ہے، سورہ نساء کے شروع میں 3 سٹیجز وہاں بتائیں کہ وہ شروع میں نصیحت اور واعظ کرو، پھر جو ہے ان سے علیحدگی اختیار کر لو کمروں میں، اور پھر آپ ہلکا سا ہٹ بھی کر سکتے ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن یہ نہیں کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف، یہ نہیں صرف تنبیہ کے طور پر، یہ وہاں پر آیا ہے۔ وہاں بھی وہ یہی ہے کہ اگر کوئی عورت نشوز کر رہی ہے یعنی اپنے حدوں سے باہر، تو یہ اس کو ذرا وارننگ اور تنبیہ دینے کے لیے ہے نا جی۔ پھر وہاں پر یہ بھی کہا کہ اگر مرد عورت میں ایسا کوئی چپکلش کا ہے تو اہلہ اور اہلیہا، یعنی ایک ثالث عورت کے گھر سے اور ایک ثالث مرد کے گھر سے وہ بیٹھیں اور سارٹ آؤٹ کریں کہ یہ کیوں اتنے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یعنی شریعت کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یہ بندھن ہے، یہ سلسلہ ہے چلتا رہے، اور یہ جو طلاق کا ہے معاملہ، یہ ایک آخری لاسٹ وہ رکھا ہے، اگرچہ اجازت ہے، اور یہ کہا گیا ہے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ، اگرچہ حلال ہے، حلال مینس کہ اجازت ہے طلاق کی،
لیکن ناپسندیدہ ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات ہو طلاق۔ اچھا، تو اس میں یہی کہا گیا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن، اور اگر، امرأتن یہ النساء کا واحد ہے، النساء جمع ہے، امرأتن واحد ہے، یعنی ایک عورت، خافت، وہ خوف کھائے یعنی وہ اندیشہ کرے، ڈرے، من بالہا اپنے شوہر سے، نشوزاً بدسلوکی کا، یہ آن دا ادر وے راؤنڈ بات کہی گئی ہے۔ بالہا، بال، بول اس کی جمع ہے، بالہا اپنے شوہر، نشوزاً بدسلوکی کا، او اعراضاً یا اعراض کرنے کا یعنی منہ پھیرنے کا، فلا جناح علیہما، فلا تو نہیں، جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، کس چیز میں کوئی حرج یا گناہ نہیں، کہ ان یصلح بینہما صلحا، ان کے یصلحا وہ صلح کر لیں، بینہما اپنے درمیان، صلحا ایک صحیح معنوں کی صلح۔ دیکھیں یہ یصلحا بھی الف کے ساتھ ہے کہ دونوں پیش قدمی کریں صلح کرنے کی طرف، دونوں کا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور کہا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اسی میں بہتری ہے، اسی میں صلح ہی میں جو ہے نا وہ بہتری ہے، اور کہا کہ اگرچہ طبیعتاً انسان جو ہے نا وہ ویسے لالچی ہے، ہاں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہاں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، یہ حضرہ یحضر، حاضر ہونا جو اردو میں کہتے ہیں نا حاضر ہونا، یہ اسے پیسو وائز بن گیا کہ ان کے نفس جو ہیں وہ حاضر کیے گئے کس چیز پر، شوہ پر، ہاں، شوہ جو ہے بخیلی، کنجوسی، لالچ کے معنوں میں بھی ہے شوہ، شوہ لالچ ہے نا جی، تو وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور وہ حاضر کی گئیں ان کی جانیں لالچ پر، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بما ساتھ اس کے، تعملون جو تم کرتے ہو، خبیرہ پوری طرح باخبر، با علم، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا یہ کہ امراتن، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا ایرازن یا بے رخی کا اندیشہ ہو، تو وہ دونوں میاں بیوی علیہما، ان پر کچھ حرج نہیں، کچھ گناہ نہیں کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں کوئی صلح کی صورتحال نکالیں، ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں صلح کر لیں، اور کیونکہ کہا کہ صلح ہی سب سے بہتر حل ہے معاملات کا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اگرچہ لالچ جو ہے وہ تو انسان کی طبیعت میں ہے، یہ اس انداز سے اس کے معنی ہیں لالچ، شوہ، لیکن کہا اگر تم اچھا سلوک کرو گے نا، تو سنو، احسان والا، نیکی والا سلوک، اور وَتَتَّقُوا، ڈرو گے اللہ سے، یعنی رحم دلی سے کام لوگے، خدا ترسی سے، یہ خوف خدا ہے، پرہیزگاری سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ بھی تم کرو گے، بما تعملون، جو عمل بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اللہ اس سے پوری طرح جو ہے
وہ باخبر ہے نا جی. اب دیکھیں ہر چیز میں عدل و انصاف اور قسط پر زور ہے. اور شروع میں وہ آیت میں تھا کہ تسنا ثلاثہ رباع، کہ یعنی ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت. تو اب یہ اگلی آیت جو ہے یہ اسی موضوع پر ہے کہ کہا کہ تمہیں کہا ہے نا کہ اگر ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو انصاف کرو. تو کہا وہ مالی معاملات میں تو تم انصاف کر لو گے، یعنی تحفے طوائف دینے، نان نفقہ دینا، ان کی ضروریات کا، کپڑے وغیرہ، کھانا، سب میں انصاف کر لو گے. لیکن جو دلی میلان کی بات ہے دل، تو کہا کہ وہ تم نہیں کر سکو گے، ہے نا. وہ کیونکہ نیچرل انسٹنکٹ ہے، وہ خود ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک کی طبیعت ڈیفرنٹ ہوگی، ہر ایک کے عادات اطوار مختلف ہوں گے. تو کہا کہ وہ تم نہیں کر سکو گے. لیکن پھر بھی کہا کہ اس کے باوجود، یعنی اس چیز کو انڈورس کیا ہے یہاں پر کہ وہ انسان کے اختیار سے کچھ چیزیں باہر ہیں، کہ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ایک زیادہ پسند ہو، دوسری کم ہو. لیکن کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باقیوں کو بالکل ہی تم فضا میں معلق ہی چھوڑ دو، بالکل ہی پرواہ نہ کرو کسی چیز کی، سارا ہی ایک ہی طرف ڈلوانا ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اردو کے لفظ ہے معلق ہے نا. یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آیت ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعوا تم استطاعت رکھتے، تم طاقت رکھتے. کس چیز کی طاقت نہیں رکھتے؟ کہ ان تعدلوا بین النساء، اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے. ان کے تعدلوا تم عدل کرو بین النساء ازواج کے درمیان، ولو حرصتم خواہ تم اس چیز کے کتنے ہی حریص ہو، یعنی تم دل سے کتنا ہی چاہو، لیکن نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ فرق رہے گا. لیکن کہا یہ چیز تو چلو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فلا تمیلوا کل المیل، کہ ٹوٹل ایک ہی طرف جھک جاؤ. فلا پس نہ تمیلو، تمیلو میلان نہیں ہوتا، یہ میلان جھکاؤ انکلینیشن وہ. تو تمیلو اور میلی ایک ہی روٹ ورڈ ہے نا. تمیلو تم جھک جاؤ، اور جھکنا بھی کیسا؟ کل المیلی، مکمل ایک ہی طرف ہے نا، سب کچھ اسی کے لیے. کل المیلی سارا جھک جانا جیسے. اور فتذروها کالمعلقہ، اور تم فتذروها چھوڑ دو ان کو، کالمعلقہ معلق فضا میں، یعنی ان کا جیسے کوئی پرسان حال ہی نہیں، بے یارو مددگار چھوڑ دو، ایک ہی کا خیال، ایک ہی کا سب کچھ، باقی ہیں نکاح میں لیکن بالکل انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ، اور ان کا بالکل معلق چھوڑا ہوا ہے، ان کو کوئی ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کہا کہ دیکھو اگر وَإِن تُصْلِحُوا تم اصلاح کر لو نا ان خامیوں کی طرح، صلح کر لو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کی بھی جواب دہی ہے. تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو غفور بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے تم، نا جی. غفور بخشنے والا اور رحیمہ مہربان. تو آیت میں یہ کہا کہ تم اپنی ازواج سے عدل نہیں کر پاؤ گے، بیویوں کو برابر نہیں رکھ سکتے، اگرچہ تم ایسا کرنا بھی چاہو، ولو حرصتم. لیکن کہا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ایک ہی طرف تم جھک جاؤ، اور دوسری جو ہیں وہ بس معلقہ رہیں، ان کو چھوڑ ہی دو.
ان کو پوچھو ہی نہ. اور کہا کہ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ کی ذات کو غفور الرحیمہ پاؤ گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے نا جی. میرے خیال کلاس کا ٹائم ہو گیا ہوگا ہے نا جی. تو ہاں، تو آج کے لیے چلیں اتنا ہی کافی ہے نا جی. 129 تک. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ